Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بدگمانی، غیبت، تجسس اور بہتان کرنے سے منع کیا. یہ چیزیں اسلامی اخلاق کے منافی اور انسانی معاشرے میں زہر گھولنے والی، انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی اور برادرانہ تعلقات کو ختم کرنے والی، برادرانہ تعلقات کو توڑنے والی، بھائی چارگی کو تباہ و برباد کرنے والی. ایک مومن کو دوسرے مومن کے سلسلے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر کسی مومن کے بارے میں کوئی بری بات سنے تو فوراً تسلیم نہ کرے اور نہ یہ سمجھے کہ اس میں یہ برائی ضرور ہوگی تبھی تو اسے برا کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کی تردید کرے، کم از کم اس کی تائید نہ کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے الزام لگایا تو بعض سادہ لوگ مسلمان بھی منافقوں کی افواہ کو سچ سمجھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کیوں نہیں اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا، آئندہ کبھی ایسی بات مت کہنا اگر تم مومن ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھی، یعنی کسی بھی مومن مرد و عورت کے بارے میں جب کوئی افواہ پھیلائی جائے، جب کوئی بری بات کہی جائے تو دوسرے مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تردید کرے، اس کو رد کرے اور کہے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. البتہ اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ وہ شخص
حسن ظن کا مستحق نہیں ہے، اچھے گمان کا مستحق نہیں ہے، تو ضرور وہ رائے قائم کی جائے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ بلا کسی ثبوت کے کسی مومن کے متعلق پہلے سے ہی ایک غلط رائے قائم کر لی جائے اور اس کی بری تصویر اپنے ذہن میں بنا لی جائے اور اس کے مطابق فیصلہ صادر کیا جائے۔ بلکہ اگر کسی مومن کے عمل کا اچھا اور برا دونوں پہلو ہو تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اسے اچھے پہلو پر محمول کیا جائے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اسے اچھے پہلو پر ڈھالا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بدگمانی کے خاندان کی ایک اور برائی تجسس ہے، یعنی دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہنا اور لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ لگانا۔ یہ صحت مند اسلامی معاشرے کے خلاف ہے اور بیمار ذہنیت کی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر دل میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کے عیوب کی تلاش نہ کرو۔ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرے گا، ان کے عیوب کی کھوج لگائے گا، مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کی کھوج لگائے گا تو اللہ اس کے عیوب کی کھوج لگائے گا، اور جس کے عیوب کی اللہ کھوج لگائے گا تو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا، اسے اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بہتان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی طرف ایسا عیب منسوب کرنا جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ایسا کرنا گناہ عظیم ہے، یہ کردار کشی ہے، یہ شخصیت کو بگاڑنا ہے جو ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مردم کشی سے زیادہ سنگین ہے، لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ انسان کسی دوسرے پر بہتان اس لیے لگاتا ہے کہ وہ بے عزت اور بے آبرو ہو، لوگوں کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو، معاشرے میں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ میرے عزیزوں، ایک مسلمان کی توہین و تذلیل اور اسے رسوا کرنے کا یہ جذبہ انسانیت سے بھی گرا ہوا ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کی پاک دامنی پر بہتان لگایا تو اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے، اور اگر کسی کے اخلاق و کردار پر بہتان لگایا تو اسے حق ہے کہ ہتک عزتی کا مقدمہ دائر کرے اور بہتان تراشی کرنے والے کو سزا دلوائے۔ یہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو حق دیا ہے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ حق دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھی، اگر کسی مسلمان پر بہتان تراشی کی جا رہی ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ خاموش اور لا تعلق نہ رہے، بلکہ اس کو تسلیم نہ کرے اور اس کا دفاع کرے، اور ایسا ماحول نہ بننے دے جس میں کسی مسلمان کی عزت و آبرو باقی نہ رہے۔ جو شخص جب چاہے، جس پر چاہے، جس طرح چاہے کیچڑ اچھالے، کردار کشی کرے، شخصیت کو بگاڑے، اسلام ایسے ماحول کو بدلنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص مسلمانوں کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، اس کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے موقع پر اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور جو شخص مسلمانوں کی حمایت
ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے موقع پر اس کی مدد ضرور کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بہتان تراشی کے قبیل کی ایک قابل مذمت برائی غیبت ہے، یعنی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کے عیوب ظاہر کرنا کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ بہتان اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی طرف ایسا عیب منسوب کرنا جو اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ بہتان ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہو اور اس کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے۔ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، قال ارأیت ان کان فیہ ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ سائل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پوچھنے والے نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اگر اس کے اندر وہ عیب ہو جو میں بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر تیری بات سچ ہے تب تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر تیری بات جھوٹ ہے، اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، تب تو نے اس پر بہتان لگایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اگر کسی کے اندر کوئی عیب یا برائی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے تنہائی میں مل کر اس کو متنبہ کیا جائے، نہ تو عوام میں ٹوک کر اسے رسوا کرے اور نہ اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کر کے اس کی غیبت کرے۔ غیبت کرنے والا مخلص نہیں ہوتا بلکہ وہ مفسد ہوتا ہے، فساد مچانے والا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی برائی بیان کر کے ایک طرح کی لذت حاصل کرتا ہے، ایسی لذت جو مردار انسان کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جرم ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے جرم ہو گیا، اے اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ دوسری مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ کے حبیب مجھ سے جرم ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک شادی شدہ جس سے زنا کا صدور ہو جائے اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جس وقت ان سے گناہ ہوا، جس وقت ان سے زنا کا صدور ہوا تو کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، توبہ کر لیتے، گناہ کی معافی ہو جاتی۔ آخر کیا چیز تھی جو ان کو اکسا رہی تھی، ان کو تڑپا رہی تھی، ان کو بے چین کر رہی تھی کہ اپنے جرم کا اقرار کر کے اپنے اوپر حد جاری کروائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بولو یہاں سے چلا جائے۔ تیسری مرتبہ آئے، کہا کہ اللہ کے حبیب مجھ سے جرم ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب یہ پاگل نہیں ہے اور اس کے اندر پاگل پن کا کوئی مرض بھی نہیں ہے، اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، اے اللہ کے نبی اس نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ چوتھی مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ کے حبیب مجھ سے جرم ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ اور 4 مرتبہ
مجرم کا اپنے جرم کا اقرار کر لینا یہ 4 گواہوں کے مترادف ہوتا ہے، اور شریعت کے اندر کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، گڈھا کھدوایا گیا اور انہیں سنسار کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے پتھر مار مار کر انہیں شہید کر دیا۔ انہی کے متعلق ایک شخص نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ کتے کی موت نہیں مارا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا۔ یہ سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ایک گدھا مرا پڑا ہوا تھا جس کی لاش سڑ گل رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اسے کون کھانا پسند کرے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم دونوں نے جو اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کی ہے، جو اپنے بھائی کی عزت کو تار تار کیا ہے، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بدتر، اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بری۔ خدا کی قسم ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کے لیے کافی ہو جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان دونوں حضرات کو جو تنبیہ فرمائی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے سے غیبت کرنے کا ماحول ختم ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا نام عزت و احترام سے لیتے اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، موجودہ مسلم معاشرے کی اخلاقی پستی کی ایک علامت یہ ہے کہ آج ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جانے والے کی برائی دیر تک بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھنے کے بجائے دوسروں کے عیوب بیان کرنے میں ہم اور آپ لگے رہتے ہیں۔ اور غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا یہ دونوں لذت حاصل کرتے ہیں، جبکہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر یہ فرما دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے عیوب نہ بیان کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو ہم اور آپ خود اس سے گھن کھاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے عزیزوں، ہم اور آپ دوسروں کی ٹوہ میں پڑنے کے بجائے اپنے اندر اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے۔ کہتے ہیں نا مولوی یہ کرتے ہیں، تبلیغی جماعت یہ کرتے ہیں، حفاظ کرام یہ کرتے ہیں۔ ارے کبھی اپنے اندر بھی دیکھو کہ تم کیا کرتے ہو۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھ لیا کرو۔ اخلاق مٹ چکے ہیں۔ امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبوت والے اخلاق اپنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو غیبت، تجسس اور بہتان سے دور کرے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور شریفانہ زندگی پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔